آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ اسلام کی عملی شکل کی بالکل بنیاد ہے۔ جی کبھی یہ خیال آیا ہے کہ 1400 سال بعد بھی عبادات کی، معاملات کی، ان سب کی تفصیلات ہم تک کیسے پہنچیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب حدیث کے سنہرے دور میں چھپا ہے۔ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں وہ اسی اہم تاریخی مرحلے کی وضاحت کرتے ہیں، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی موضوع ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد اسی دور کو سمجھنا ہے جس نے اسلامی تعلیمات کو آپ کہہ لیں گم ہونے یا بدل جانے سے بچایا۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دور کون سا تھا، اس کے مرکزی کردار کون تھے، اور انہوں نے ایسا کیا کام کیا جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا کہ اس دور کے بغیر شاید دین کی عملی صورت ویسی نہ ہوتی جیسی آج ہم جانتے ہیں۔ بالکل ویسی نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سنہرا دور یہ تھا کب؟ یہ دور ہے تیسری صدی ہجری کا، یعنی ہجرت کے تقریباً 200 سے 300 سال بعد کا زمانہ۔ اچھا۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے شاگرد یعنی تابعین کا دور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یعنی وہ لوگ نہیں رہے تھے جنہوں نے دین کو براہ راست دیکھا تھا؟ جی، علم اب براہ راست دیکھنے والوں سے اگلی نسلوں تک منتقل ہو چکا تھا اور فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ اور اس فاصلے کے بڑھنے سے کیا خطرہ پیدا ہو رہا تھا؟ میرا مطلب ہے اس دور کی اس خاص مہم کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرا جھوٹ اور من گھڑت باتیں پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ گیا۔ اچھا۔ کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے، کچھ اپنے فرقے کو درست ثابت کرنے کے لیے، اور کچھ تو محض کہانیاں گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے تھے۔ تو مطلب ایک طرح کا معلوماتی انتشار پھیل رہا تھا؟ بالکل، اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی، نئے نئے خیالات آ رہے تھے، اور اس سارے شور میں اصل آواز کے کھو جانے کا ایک حقیقی خطرہ تھا۔ اسی خطرے کے جواب میں حدیث کو بچانے اور چھاننے کے لیے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی علمی مہم کا آغاز ہوا۔ سب سے بڑی علمی مہم، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس مہم کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس مہم کی قیادت وہ 6 عظیم نام کر رہے تھے جن پر آج پوری امت بھروسہ کرتی ہے: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ یہ تو وہ نام ہیں جو ہر مسلمان گھرانے میں سنے جاتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو صحاح الستہ کہا جاتا ہے نا؟ جی، یعنی 6 مستند کتابیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ کیا کہ دین کو سنی سنائی باتوں سے نکال کر ایک باقاعدہ علم، ایک سائنس میں تبدیل کر دیا۔ سائنس میں؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، ان کا اصول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سننے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ ہر بات کو ثبوت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ یعنی جذبات یا ذاتی پسند کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس کسوٹی کا، اس پرکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو آج بھی محققین کو حیران کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر روایت کی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے متن، یعنی اصل بات کیا ہے، ٹھیک، اور دوسری سب سے اہم سند، یعنی یہ بات ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ پہنچی کیسے ہے؟ جی، ان کی ساری توجہ سند پر تھی۔ وہ ہر راوی یعنی روایت بیان کرنے والے کا نام، اس کی سچائی، اس کی یادداشت، اس کا کردار، ہر چیز کو سختی سے پرکھتے تھے۔ یہ تو بالکل آج کے دور کی صحافت یا تحقیق جیسا لگ رہا ہے کہ آپ کا سورس کون ہے اور وہ کتنا قابل اعتبار ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ حوالہ جاتی نظام یعنی سائٹیشن سسٹم تھا۔ واہ، یعنی 1400 سال پہلے؟ جی، آج آپ یونیورسٹی میں کوئی مقالہ لکھتے ہیں تو آپ کو ہر بات کا حوالہ دینا پڑتا ہے نا؟ بالکل۔ یہ اصول انہوں نے قائم کیا تھا کہ بغیر حوالے کے کوئی بات دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ حیران کن ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ بات کیا ہے، بلکہ یہ کہ بات کہہ کون رہا ہے۔ اس کے لیے تو ان کے پاس راویوں کا کوئی بہت بڑا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہی ان کا دوسرا انقلابی کارنامہ تھا۔ انہوں نے اسماء اور رجال
یعنی افراد کا علم کے نام سے ایک بالکل نیا شعبہ ایجاد کیا۔ اسماء الرجال۔ جی، اس میں لاکھوں راویوں کی زندگیوں کی مکمل تفصیلات جمع کی گئیں۔ کون کہاں پیدا ہوا، کس سے علم حاصل کیا، اس کی یادداشت کیسی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی، لوگ کیا کہتے تھے، وہ سچا تھا یا کمزور حافظے کا مالک تھا یا جان بوجھ کر جھوٹ بولتا تھا، سب کچھ۔ یعنی یہ دنیا کا پہلا بڑے پیمانے پر بنایا گیا بایوگرافیکل ڈیٹا بیس تھا جس کا مقصد صرف اور صرف فیکٹ چیکنگ تھا؟ بالکل، آپ اسے دنیا کا پہلا علمی پیئر ریویو اور فیکٹ چیکنگ کا نظام کہہ سکتی ہیں۔ آج یونیورسٹیوں میں جو تحقیقی معیار ہیں، ان کی بنیادیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ اور اس کے لیے تو انہوں نے بہت سفر بھی کیے ہوں گے۔ ہزاروں میل کے سفر کیے، لوگوں سے ملے اور ایک ایک فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔ یہ ایک غیر معمولی علمی کارنامہ تھا۔ اچھا، تو انہوں نے سند کو پرکھنے کا نظام بنایا، راویوں کا ڈیٹا بیس بنایا، اس سب کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حدیث کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا۔ یہ ان کا تیسرا بڑا کام تھا۔ اچھا، پہلی بار واضح طور پر بتایا گیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے اور کون سی موضوع یعنی من گھڑت؟ جی بالکل من گھڑت ہے۔ ان درجات کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب صحیح اور ضعیف میں عملی طور پر کیا فرق ہے؟ اس کو ایک بہت ہی عملی مثال سے سمجھیں۔ صحیح حدیث ایک ہائی ڈیفینیشن یعنی HD ویڈیو کی طرح ہے، بالکل صاف، ہر تفصیل واضح، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ حسن حدیث ایک اچھی کوالٹی کی ویڈیو ہے جس میں شاید ہلکا سا شور ہو لیکن پیغام بالکل واضح اور قابل قبول ہے۔ اور ضعیف؟ ضعیف حدیث ایک دھندلی، غیر واضح اور ہلتی ہوئی ویڈیو کی طرح ہے جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ واقعی کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اور موضوع؟ اور موضوع تو سیدھا سیدھا ڈیپ فیک ہے۔ واہ، یعنی کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی ویڈیو بنا دی ہے۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہر روایت پر ایک کوالٹی لیبل لگا دیا تاکہ عام انسان بھی سمجھ سکے کہ کس بات پر کتنا بھروسہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اور اس درجہ بندی نے دین میں انسانی ملاوٹ کا دروازہ آپ کہہ لیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے اس لیے یہ حدیث ہے۔ بالکل نہیں، اسے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک HD ویڈیو جیسی صاف ستھری چین سے پہنچی ہے۔ اس نے دین کو ایک معروضی بنیاد فراہم کی۔ ان کے معیار کی سختی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، خاص طور پر امام بخاری کے بارے میں۔ امام بخاری اس معیار کی بہترین مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 لاکھ روایت سنی اور یاد کی۔ 6 لاکھ؟ جی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو اس میں تکرار کو ہٹا کر صرف 2500 کے قریب روایات شامل کی۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2500؟ یہ تو 99% سے بھی زیادہ کا ریجیکشن ریٹ ہے۔ جی ہاں، آج تو سائنسی جرنلز کا بھی اتنا سخت معیار نہیں ہوتا۔ یہ کس قسم کی ذہنی اور روحانی ڈسپلن تھی؟ یہ غیر معمولی احتیاط تھی۔ ان کا مقصد تعداد بڑھانا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف مستند ترین بات کو امت تک پہنچانا تھا۔ کوئی مثال ہے ان کی احتیاط کی؟ جی، ایک مشہور واقعہ ہے۔ وہ ایک شخص سے حدیث لینے کے لیے طویل سفر کر کے گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے بھاگے ہوئے اونٹ کو خالی تھیلا دکھا کر بلا رہا تھا، گویا اس میں چارہ ہو۔ اچھا۔ امام بخاری نے یہ دیکھا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینے پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور وہ بغیر حدیث لیے واپس آ گئے۔ یعنی راوی کے کردار پر اتنا زور تھا کہ ایک چھوٹے سے دھوکے پر بھی اسے ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔ بالکل، کیونکہ ان کے نزدیک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان ساری کوششوں کا، اس ڈیٹا بیس کا، اس درجہ بندی کا ہماری آج کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ اس کا براہ راست اثر ہماری روزمرہ کی عبادات پر پڑا۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ جی یہ سب تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ روزے کے مسائل، زکوٰۃ کی شرح، حج کرنے کا مکمل طریقہ، یہ سب کچھ ان محدثین کی محنت کی وجہ سے محفوظ ہوا۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ قرآن اگر دین کا دل ہے تو حدیث اس کا جسم ہے؟ بہت خوبصورت بات کہی۔ اس کے بغیر عملی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ اور عبادات کے علاوہ
معاشرتی سطح پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا ایک اور بہت اہم پہلو فرقہ واریت کو روکنے کی کوشش تھی۔ جب مختلف سیاسی اور مذہبی گروہ اپنے نظریات کو حدیث کا نام دینے لگے اچھا، تو محدثین نے ایک سادہ مگر انقلابی اصول پیش کیا: سند دکھاؤ۔ سند دکھاؤ؟ یعنی اپنی بات کا ثبوت اور حوالہ پیش کرو۔ تم نے یہ بات کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچتا ہے۔ انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ اسناد یعنی روایت کی کڑی دین کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک طرح سے علمی دیانتداری کا مطالبہ تھا، یعنی آپ ہوا میں بات نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی بات کا ماخذ بتانا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا علمی فلٹر تھا۔ جس کے پاس سند نہیں، اس کی بات دین کا حصہ نہیں۔ اس ایک اصول نے بے شمار من گڑن باتوں کو دین میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہاں آ کر اب وہ سوال ذہن میں آتا ہے جو سب سے اہم ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ دور نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ محدثین یہ کام نہ کرتے؟ اگر یہ دور نہ ہوتا تو دین کا عملی ڈھانچہ شاید بکھر چکا ہوتا۔ بکھر چکا ہوتا۔ جی، تصور کریں، ہر شہر، ہر قبیلے کا اپنا اسلام ہوتا۔ ایک گروہ کہتا نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں، دوسرا کہتا نہیں باندھنے، اور دونوں کے پاس اپنی گھڑی ہوئی حدیث ہوتی۔ یعنی ہر چیز پر لامتناہی جھگڑے ہوتے اور کسی کے پاس کوئی حتمی دلیل نہ ہوتی۔ کوئی دلیل نہ ہوتی۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہو، روزے کیسے رکھے جائیں، تجارت کے اصول کیا ہوں، ہر طرف ایک افراتفری مچ جاتی۔ تو دین کی عملی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ ہر شخص کا اپنا اسلام ہوتا جو اس کی خواہشات کے مطابق ہوتا۔ جی ہاں، اسلام صرف قرآن کی ایسی تشریحات تک محدود رہ جاتا جس کی کوئی متفقہ عملی شکل نہ ہوتی۔ اس دور نے امت کو ایک متفقہ علمی بنیاد فراہم کی جس پر آج تک فقہ، شریعت اور اسلامی قانون کی عمارت کھڑی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا یہ سنہرا دور وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر پورا عملی اسلام کھڑا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے دین کو آنے والی صدیوں کے لیے محفوظ کر لیا۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ معلومات کی تصدیق اور اس کے ماخذ کو پرکھنے کا ایک مربوط اور سخت نظام 1400 سال پہلے بھی موجود تھا۔ جی، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے اس قدیم نظام کے کن اصولوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ یعنی کیا آج بھی ہر خبر یا پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری نہیں کہ اس کا سورس کون ہے، اس کی سند کیا ہے؟ بالکل۔ اور کیا اسے پھیلانے والا شخص اتنا ہی قابل اعتبار ہے جتنا امام بخاری اپنے راویوں سے مطالبہ کرتے تھے؟ اصول آج بھی وہی ہیں: ہر خبر کے ماخذ کو جانچنا، پھیلانے والے کی ساکھ کو دیکھنا اور بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے نہ بڑھانا۔ شاید اس قدیم علمی خزانے میں ہماری جدید ڈیجیٹل دنیا کے سب سے بڑے مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔